السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اور اے نبی، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ اے نبی، گرفت کی راہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے۔ تو الحمدللہ یہاں 10واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ذرا سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں ہے کہ سچی عذر رکھنے والے کون لوگ تھے جہاد میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ نمبر 1 کمزور ہیں، نمبر 2 بیمار ہیں، پھر اسی طرح وہ لوگ ہیں ان کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، نمبر 3 یہ لوگ ہیں، پھر اسی طرح نمبر 4 وہ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے کچھ کیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تیاری کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیں، بیت المال میں بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیں۔ تو وہ لوگ روتے ہوئے نکلے۔ تو 4 طرح کے لوگ تھے جو مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں، ان کے عذر کو قبول کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے۔ تو ضعیف، ناتواں، بوڑھے قسم کے لوگ جیسے نابینا بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، یہ لوگ معذور ہیں۔ پھر بیمار جو ہیں وہ بھی معذور ہیں، جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں، بیت المال بھی ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو ان کو بھی چھٹی دی گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی رکھتے ہیں، مطلب جہاد کی خواہش ہے، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ لوگ عداوت رکھتے ہیں، حتی الامکان اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اپنی سواری بھی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سواری نہیں دے سکے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی مدینہ کے اندر ہیں، موجود ہیں، سفر پہ بھی نہیں گئے لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56، ان اقواما بالمدینہ خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے وادی کو طے نہیں کیا اور راستے میں بھی نہیں چلے، لیکن ہمارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ عذر نے ان کو روک رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 93 آخری آیت ہے 10ویں پارے کی، کہ منافقین جو مالدار ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہاں منافقوں کا تذکرہ ہوا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اصل میں تبین الاشیاء بازدادها، کہ جب ضد والی چیز ذکر ہوتی ہے تو بات اچھی طریقے سے واضح ہوتی ہے، تو دونوں لوگوں کا تذکرہ ہوا اور اس طریقے سے بات کھل کے آ گئی کہ نیک لوگ تیار رہے اور منافقین تیار نہیں ہوئے۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی۔
پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف زمانوں کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقہ لیتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔
اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے کمین گاہ ٹھہرنے کی جگہ مہیا کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے نبی، آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 112 تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 11واں پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، لاکھ آئیں عذر پیش کریں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مان جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ 11واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ جو دیہاتی منافق ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ کفر میں زیادہ سخت ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین کا تذکرہ ہے، انصار کا تذکرہ ہے، اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ان کے لیے بہترین جنت ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں تو ان کو دعا دیں، آپ کی دعا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، غزوہ تبوک میں نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کی شکل نکالی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد مسجد ضرار کا حکم ہے کہ کس طریقے سے منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بارش کا موسم ہے، دور ہے، پریشانی ہوتی ہے، کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد بنا لیں اور آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے اور اس طریقے سے تکلیف پہنچانا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں ان کو
جگہ متعین کرنا ہے، ان کو جگہ دینا تھا، یہ جگہ مل جائے گی، پڑاؤ کی جگہ مل جائے گی، اور پھر وہ لوگ سازشیں کرتے رہیں گے، اللہ کے خلاف سازش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کریں گے، پھر اسی طریقے سے قرآن کے خلاف سازش کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ تو ایسی مسجد تو لوگوں کے درمیان تفریق کے لیے لائی گئی، بنائی گئی، تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا مسجد ضرار کو، تو وہ ڈھا دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ پر، اس سے مراد قباء والی بھی مسجد ہے اور مسجد نبوی بھی ہے، دونوں شامل ہے۔ جب قباء والی مسجد لیں گے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، تو مسجد نبوی کی بنیاد تو بدرجہ اولیٰ تقوی پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی، ان کی بلڈنگ کا مسئلہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے ان لوگوں نے ایک بلڈنگ بنائی، تو وہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود ڈھہ جائے گی، اور جہنم میں وہ لوگ اس طریقے سے گر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ وہ لڑتے بھی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ وعدہ سچا ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے 96 کے درمیان غور کیجئے۔ 3 آیتوں کے اندر یہ آیا ان منافقوں کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر بیان کرنے لگے۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، منافقوں کا مکر و فریب ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ کے عذر بیان کریں گے، ایسا ہو گیا، یہ پریشانی تھی، وہ پریشانی تھی، اس لیے ہم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ آپ کہہ دیجئے تم عذر مت پیش کرو، ہم کوئی بھی چیز ماننے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تمہارے بارے میں۔ منافقین نے عذر پیش کرنا شروع کیا اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذروں کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ راضی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97، 98 اور 99 پر غور کیجئے۔ دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ کچھ دیہاتی تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کو کہا گیا تو یہ سختی ہے ان لوگوں کے اوپر، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں رہیں، پریشانی میں رہیں، زمانہ جو ہے وہ گردش کرے اور ان کے خلاف ہو جائے۔ لیکن کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ لوگ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ اچھے ہیں، ان کو کوئی چیز ناگوار نہیں گزرتی کہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کی سختی کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کس طریقے سے وہ لوگ سخت ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5998، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تقبلون الصبیان فما نقبلہم، تم لوگ اپنے بچے کو چومتے ہو، ہم لوگ نہیں چومتے، بوسہ نہیں لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے اندر آیا دیہاتیوں کی سختی کے بارے میں، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2256، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفل ومن اتی ابواب السلطان افتتن، جو جنگل میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت دل ہو جائے گا، جو شکار کے پیچھے پڑے گا وہ غافل ہو جائے گا، اور جو بادشاہ کے پاس جائے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ضرورت کے تحت آدمی اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے بھاگ سکتا ہے، جا سکتا ہے، جنگلوں میں رہ سکتا ہے، لیکن دین کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں ہے مہاجرین، انصار اور تابعین کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور مدینہ کے اندر وہ لوگ آ کر رہے۔ انصار جو مدینہ کے اندر رہائش پذیر تھے، مہاجرین جب آئے تو ان کو ویلکم کہا اور اپنا آدھا مال ان کو بانٹ کر دے دیا۔ انسانی تاریخ میں اتنا اچھا بھائی چارہ مہاجرین اور انصار جیسا کبھی نہیں ہوا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بہترین بھائی چارہ تھا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ کہا گیا کہ یہ تابعین اس سے مراد ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے طور طریقے پر چلیں گے وہ تمام شامل ہیں، اور سب کے لیے خوشخبری ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دیہات اور مدینہ کے منافق، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ دیہاتی منافق اور کچھ مدینہ کے منافق وہ نفاق میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں موجود ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 102 میں ہے سستی کی وجہ سے جہاد سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان مومنوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 103 اور 104 پر غور کیجئے، زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی صفائی ہے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا گیا کہ آدمی دعوی ایمان میں سچا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کو اچھا بنا دیتی ہے، اس لیے انسان کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹانے کا بہترین ذریعہ، ٹھنڈا کرنے کا بہترین ذریعہ صدقہ و خیرات ہے، اس لیے صدقہ و خیرات کیجئے، زکوٰۃ نکالیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے، تو دعائیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال لا کے جمع کرے اور زکوٰۃ ہم وصول کر رہے ہیں، ہم کو کچھ دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، یوں ہی نہیں چلے آنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6332، ابن ابی اوفا کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ رجل بصدقۃ فقال اللہم صلی علی آل فلان فاتاہ ابی فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آدمی صدقہ و خیرات کا مال لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ فلاں آدمی پر رحمت نازل فرما۔ میرے ابا بھی جب مال لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ابی اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 107 108 میں مسجد زرار کا اور مسجد تقویٰ کا۔ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کفر پھیلانا مسجد زرار بنانے کا مقصد تھا۔ نمبر 3، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا مقصد تھا۔ نمبر 4، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ، ٹھہرنے کی جگہ مہیا کرنا مقصد تھا۔ ان چاروں مقاصد کے تحت مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ اس میں نماز مت پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اسی طرح کہا گیا تقویٰ کے اوپر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو مسجد قباء بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں مسجد مراد لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 111 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے، جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی، چند نشانیاں یہ ہے، نمبر 1 توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، نمبر 2، نمبر 3 اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، نمبر 4 الصاحون روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نمبر 6، نمبر 7 بھلائی کا حکم دینے والے، نمبر 8 برائیوں سے روکنے والے، نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ الصاحون سے مراد روزہ رکھنے والے، کچھ لوگوں نے یہ کہا سیاحت کرنے والے، گھومنے والے، یہاں الصاحون سے مراد راجح قول یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے مراد ہیں۔ شہروں کو اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل کے اندر چلے جانا، بیابان کے اندر رہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دین کو بچانے کے لیے آدمی جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 19، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، قریب ہے کہ مسلمانوں کا عمدہ مال بکریاں ہوں گی جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور بارش کے وادیوں کے اندر رہے گا، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں چلا جائے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا،
جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے تحمل والے تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو طنزاً کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا اور مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ پھرے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 129 تک، یعنی سورہ توبہ کی آخری آیت تک 17 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، مشرکوں کے لیے دعا کی ممانعت ہے، ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے، کفر پر ہوا ہے، تو ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی تو ایک وعدہ تھا، اس وعدے کے تحت انہوں نے دعا کی، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جنتی نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے، تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے جیش الاسرہ کا، غزوہ تبوک کا، کتنی پریشانی کی حالت میں یہ غزوہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ان 3 لوگوں کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 118 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیتیں ان کے لیے اتری، اس لیے اس کے اندر یہ کہا گیا آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، کہ کچھ لوگ تو ہونی ہی چاہیے، آیت نمبر 122 میں، کہ وہ لوگ دین کا علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی قوم کے اندر واپس آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی آیتیں اترتی ہے، سورتیں اترتی ہے تو ایمان والوں کا فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ منافق ہیں تو اس کی پلیدی میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آزمایا جاتا ہے ہر سال 1 بار 2 بار، پھر بھی کیا ہو گیا ہے، لوگ کیوں نہیں مانتے، توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہے اور مومنوں کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں اور مومنوں کی تکلیف آپ کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کسی شاعر نے کہا کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر، کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کہیے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی کارساز ہے، بہترین ہے، کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ بات سنیں، آیت نمبر 113 اور 114 پر غور کیجئے۔ مشرکین کے لیے دعا کی ممانعت ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ آیت نمبر 113 ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کا منظر ایک حدیث میں بیان کیا گیا، اور جب وہ توحید پر نہیں مرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ اور ایک آیت اور اتری ہے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کے شان نزول پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24، سعید بن مسیب کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي إلى آخر الآية وأنزل الله تعالى يا أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين۔ روایت کا خلاصہ کچھ یوں ہے، ابو طالب کا آخری وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا چچا جان ایک کلمہ کہتا ہوں، بول دیجئے کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے کہا کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ ایک کلمہ کہہ دیجئے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بار بار کہتے رہے، وہ لوگ بھی بولتے رہے، بالآخر جب روح نکلی ابو طالب کی تو کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک روک نہ دیا جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے ذریعے روک دیا گیا، تو اس کا ایک شان نزول ہے۔ آیت نمبر 115 سے 116 پر غور کیجئے کہ مواخذہ کب ہوگا؟ جب حجت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کرتا ہے، اس کے بعد مواخذہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کے بارے میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی۔ تو 9 ہجری کا واقعہ، غزوہ تبوک، سخت گرمی کا موسم، پھل پکے ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک کے وقت کو کہا گیا ساعۃ العسرہ، تنگی کا وقت۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا جیش العسرہ، تنگی کا جیش، تنگی کا لشکر۔ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، فصلیں تیار تھی، سفر خاصا لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، اس لیے اس کو جیش العسرہ، تنگی کا قافلہ کہا گیا ہے۔ توبہ کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ پہلے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کا لفظ استعمال ہو تاکہ معافی مانگنے کے لیے، نہیں، کبھی کبھی رفع درجات کے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئے تھے۔ آیت نمبر 118 اور 119 پر غور کیجئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ 3 افراد پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ یہ تینوں کون تھے؟ 3 صحابہ تھے، سچے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں نہایت مخلص تھے، غزوے سے پیچھے رہ گئے، تبوک میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، غلطی کا احساس ہوا تو منافقوں کی طرح بہانہ نہیں بنایا بلکہ آ کر اپنا سچا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیے کعب بن مالک کی زبانی سنتے ہیں کہ کیسے دن ان کے گزرے 50 دن اور کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب حدیث کعب بن مالک، حدیث نمبر 4418، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 سے 359 کے درمیان ہے۔ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 اور صحابہ۔ وہ بیان کرتے ہیں سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت دور تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگل بیابانوں کا تھا، دشمن سے مقابلہ تھا، پھل پک چکے تھے، درختوں کے سائے گھنے ہو چکے تھے۔ پھر اسی طرح سب لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہر صبح میں یہی کہتا کہ میرے پاس تو سواری ہے، 2 سواری میں نے تیار کر رکھی تھی، اب کیا ہوگا؟ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، آج کل کرتے کرتے صحابہ کرام چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ نفاق والے تھے، کمزور دل والے تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو انہوں نے مجھے یاد کیا، ما فعل کعب، کعب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ابو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے۔ یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے بہت بری بات کہی، بئس ما قلت، تم نے برا کہا، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا۔ کعب بن مالک کے بارے میں ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل میں کیسے ملوں گا؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بالآخر میں نے ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سچ ہی بولوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
80 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو قسمیں کھا کھا کر واپس ہو گئے، منافقین تھے۔ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا تھا، لیکن بلانے میں بھی ناراضگی کی آمیزش تھی، تعال ادھر آؤ۔ میں سامنے آ کر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلفک الم تکن قد ابتعت ظہرک، تمہیں جہاز سے کس چیز نے پیچھے کر دیا تھا جبکہ تمہارے پاس سواری بھی تھی؟ تو میں نے سچ پورا بتا دیا کہ میں سستی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد مجھے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، اس شخص نے بات سچی کہی ہے، کہا کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ 2 اور لوگ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے مسلمانوں کو منع کر دیا، کوئی نہیں ملے گا، بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ دونوں تو روتے رہے اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ میں نوجوان آدمی تھا، بازار میں جاتا، مسجد کے اندر آتا، میں بات کرنا چاہتا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب میں مسجد کے اندر آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، انتظار میں رہتا کہ جواب کے لیے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں ہلے ہیں۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ترچھی نظر سے دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاک رہے ہیں کہ نہیں تاک رہے ہیں، لیکن جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاکتے۔ ایسی حالت ہو گئی کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ میں ایک دن اپنے چچا زاد بھائی اور یار، میرا دوست تھا ابو قتادہ، چچا زاد بھائی، دیوار کو فلانگ کر کے اس کے باغ کے اندر گیا اور کہا، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں، پوچھا کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ میں فوراً واپس آ گیا، پلٹ گیا۔ میں بازار میں بھی جاتا، لوگوں کو سلام کرتا، لوگ میری بات نہیں سنتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ 40 دن بیت گئے۔ 40 دن کے بعد یہ حکم ہوا کہ بیویوں کو الگ کر دیا جائے۔ بیوی بھی الگ ہو گئی۔ غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو ایک آدمی مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا، اس نے کہا غسان کے بادشاہ نے ایک خط لکھا ہے کعب بن مالک کو، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ تم سے ناراض ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، زمین تمہارے لیے بہت زیادہ ہے۔ بالآخر کعب بن مالک کہتے ہیں میں اس لیٹر کو تندور میں ڈال دیا اور جلا دیا، کہا یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ 40 دن کے بعد بیوی سے بھی الگ رہنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اب 10 دن میرے ویسے ہی گزرے۔ ہلال بن امیہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی کو اجازت مل گئی کہ وہ خدمت کرے، لیکن بیوی سے یہ کہا گیا لا ولیکن لا یقرب کی، وہ تجھ سے قریب نہ ہو، خدمت کر سکتی ہو لیکن وہ قریب نہ ہو، قربت حاصل نہ کرے۔ 50 دن کے بعد بالآخر توبہ قبول ہوئی، اس کے بعد مبارکبادی دینے کے لیے سب لوگ آنے لگے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، قال قلت امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ، قال لا بل من عند اللہ، خوش ہو جاؤ، کتنا مبارک دن ہے، اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا۔ غور کرو، دیکھو یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر وہ اپنے صدقہ کا مال دینا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پورا مال صدقہ مت کرو بلکہ اپنے پاس رکھو۔ آیت نمبر 122 میں دین سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت پر ابھارا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 124 125 میں ہے مومن کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ آیت نمبر 126 127 کے اندر ہے آزمایا جاتا ہے لوگوں کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سال میں، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی آیت نمبر 128 129 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا بڑا احسان ہے، تم ہی میں سے رسول ہے اور تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ حریص ہیں تمہارے ایمان کے، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، نہایت مشفق ہیں، سخت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومنوں کے ساتھ رکھے، سچے لوگوں کے ساتھ رکھے، جھوٹے لوگوں سے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔